الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستو، جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی یہ وہی آیت مبارکہ ہے جس کی تلاوت گزشتہ جمعہ بھی کی گئی تھی. اس آیت میں اللہ جل شانہ نے حج کی اہمیت کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دوران حج بےہودہ گفتگو نہ کرے اور نہ گناہوں میں مبتلا اور نہ لوگوں سے جھگڑا کرے. یہ تینوں باتیں ہر جگہ، ہر وقت، ہر مقام پر گناہ ہے، لیکن حج کے دوران اس گناہ کا وبال بڑھ جاتا ہے. فرمایا ان باتوں سے تم بچ کر حج کیا کرو، کیونکہ حج اللہ کو ایک پسندیدہ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ حاجی کو اس کے اعمال کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے اپنے خوشی کا اظہار فرماتے ہیں. جب عرفے کا دن ہوتا ہے تو حاجیوں کے لیے عرفہ کا دن حج کا عظیم دن کہلاتا ہے. سارے حاجی لوگ عرفات کے مقدس میدان میں جمع ہوتے ہیں، اس حال میں کہ وہ ننگے سر ہوتے ہیں اور احرام کی چادر اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور زبان پر ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، وہ ہے لبیک اللہم لبیک. اللہ جب اس منظر کو دیکھتے ہیں، حاجی کی اس کیفیت کو دیکھتے ہیں، حاجی کے اس جذبات کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے
اور فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو میرے یہ بندے میری محبت میں مجھے راضی کرنے اور خوش کرنے کے لیے ایک میدان میں جمع ہوئے، نہ انہیں اپنے بکھرے ہوئے بالوں کی پرواہ ہے، نہ اپنے بدن کی پرواہ ہے، نہ انہیں اپنے کپڑوں کی پرواہ، بس زبان پر ایک ہی ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، میری حاضری کو قبول فرما۔ انہوں نے میری محبت میں عمدہ سے عمدہ مکان کو چھوڑا، عمدہ سے عمدہ کپڑوں کو چھوڑا، عمدہ سے عمدہ کھانوں کو چھوڑا، بہتر سے بہتر رشتہ داروں کو چھوڑا، دوستوں کو چھوڑا، خواہشات نفسانی کو چھوڑا، یہاں جمع ہو کر مجھے پکار دیا۔ اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ تو حج گناہوں کے معافی کا ایک بہت بڑا ذریعہ، اور اللہ بندوں سے حاجیوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اے میرے بندو تمہارے گناہ ریت کے ذرے کے برابر ہو، آسمان کے بارش کے قطروں کے برابر ہو، درختوں کے پتوں کے برابر ہو، آج میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، تم بخشے بخشائے اپنے گھر کی طرف چلو۔ تو معلوم ہوا یہ حج گناہوں کو مٹانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اس لیے حاجیوں کو اللہ تنبیہ کرتا ہے، تاکید کرتا ہے کہ تم دوران حج گناہ کے کام نہ کرو، یہ حج تو تمہارے گناہوں کے معافی کا ایک بہت بڑا ذریعہ، لہذا حج کے دوران تم نیکی کیا کرو، کوئی جملہ ایسا نہ نکالو کہ تمہاری حج کو جو ہے بیکار نہ کرتے، حج کو ضائع نہ کرتے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں یہ بڑا مقدس فریضہ ہے جو بندہ ادا کرتا ہے، اور ایک مرتبہ زندگی میں یہ فرض کیا گیا، بار بار یہ فرض نہیں کیا گیا، لہذا جب اللہ حج کی توفیق دے دے تو ایسا حج کرو اس میں دور دور تک گناہ نہ ہو، گناہ کے خیالات نہ آئے، گناہ کے تصورات نہ آئے، ایسا پاک پویتر حج تم کر لیا کرو۔ ایسا حج کرو گے تو تم حج سے ایسے گھر واپس لوٹو گے جیسا کہ تم نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا جیسا ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ گناہوں سے بالکل دھلا ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، ایسے ہی جو آدمی گناہوں سے بچ کر اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے ساتھ حج ادا کرتا ہے تو بخشے بخشائے دھلے دھلائے اللہ کے یہاں سے گھر واپس لوٹتا ہے۔ اور فرمایا دوران حج چاہے آپ مکے میں ہو، چاہے آپ حج کرنے کے بعد مدینہ جاؤ، کوئی ایسی بے ادبی نہ کرو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب نہ ہو جائے۔ بہت احتیاط کے ساتھ
اپنی زبان کا استعمال کیا کرو۔ اگر مکے میں یا مدینے میں کوئی چیز تمہیں اچھی نہ لگے تو تم اپنے زبان کو بند رکھو، وہاں کی چیزوں کی بھی برائی بیان نہ کرو، وہاں کی ہر چیز کو عظمت کی نظر سے، محبت کی نظر سے دیکھا کرو۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مدینہ منورہ پہنچا تو مدینہ منورہ کے قیام کے دوران اس نے یہ کہہ دیا کہ مدینہ منورہ کی جو دہی ہے وہ کھٹا ہے، ہمارا یہاں ہندوستان میں جو دہی ہے وہ میٹھا ہوگا۔ بس اتنا کہا۔ رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ، یعنی یہ فضول باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ مدینہ منورہ میں کام یہ ہے وہاں زیادہ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس پہنچے، درود شریف پڑھے اور وہاں پہنچ کر تلاوت کرے، اللہ سے دعا مانگے، اس کے علاوہ بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ صرف دہی کے کھٹا کہنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ یہ بیکار بحث کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو عبادت کے لیے تمہیں لایا گیا۔ ایسے کام مت کرو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی نظر سے گر جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی مدینہ آئے تو اسے چاہیے کہ مدینے کے غریبوں میں صدقہ خیرات کرے۔ ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ اور خیرات بہت پسند ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کوئی آدمی مدینہ آئے تو مدینے کے غریبوں کا خاص خیال رکھے۔ لیکن جو لوگ عمرہ کیے ہیں، حج کیے ہیں، وہ جانتے ہیں مکے کے بنسبت مدینے میں غربا نظر نہیں آتے، بہت مشکل سے مدینے میں کوئی مانگنے والا نظر آتا ہے۔ فرمایا جب مدینے میں کسی فقیر کو دیکھو تو اسے صدقہ خیرات دے دیا۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں کہ ایک آدمی اتنی دور سے آیا اور میرے شہر کے غریبوں کا خیال کر رہا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں جب مدینہ پہنچے تو وہاں کے غریبوں کو کیا کرے؟ صدقہ خیرات کیا کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ عمل ہے۔ وہاں جانے کے بعد بعض لوگ یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ آپس میں بیکار کے تذکرے اور تبصرے کرنے لگتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ مکہ مکرمہ میں بڑا سکون تھا، کوئی کہتا ہے مدینے میں بڑا سکون تھا۔ یہ بیکار کی بات ہے۔ مکے کا سکون الگ ہے، مدینہ منورہ کا سکون الگ ہے۔ چاہے آپ مکے کو توہین کریں، چاہے آپ مدینے کی توہین کریں، لیکن آپ گنہگار بن کر واپس لوٹو۔ یہ دونوں زمینیں مقدس سرزمین ہے۔ ایک زمین میں اللہ کا گھر ہے تو دوسرے زمین کے ٹکڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما۔ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ مکے یا مدینے میں سے کسی کو چڑھائے کسی کو اتارے۔ معلوم نہیں کون سی بے ادبی ہمارے اعمال کو اکالت اور ضائع نہ کرتی ہے۔ جب اللہ نے تمہیں توفیق دیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلم یرفث، بےہودہ اور بےہودگی کی باتیں نہ کرنا۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اللہ قرآن میں کہتا ہے بعض باتیں ایسی ہیں
تمہیں اسے ہلکا اور معمولی سمجھ کر کہہ دیتے وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ لہذا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس سفر پر بلا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ گناہوں سے تو محتاط رہے، لیکن زبان سے کہیں کی کوئی برائی اور بے ادبی نہ کرے۔ اگر دوران حج کوئی تکلیف پیش آ جائے تو فرماتے لوگوں کے سامنے اس تکلیف کو بیان نہ کرو، اس لیے کہ سفر میں تکلیف کا پیش آنا ایک ضروری حصہ ہے۔ اسی لیے سفر میں روزہ جیسی عبادت سے بھی رخصت دے دی گئی۔ کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ سفر میں آدمی پر حالات آتے ہیں، کبھی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ رمضان کے روزے دوسرے دنوں میں پورا کریں۔ کیوں رخصت دی گئی؟ اس لیے کہ سفر میں کچھ مشقتیں ہوتی ہیں اور یہ سفر اللہ کی محبت میں کیا جا رہا ہے۔ کچھ تکلیفیں پیش بھی آ جائے، کچھ چیزیں ہماری طبیعت کے خلاف مل جائے تو اسے برداشت کرتے، یہ برداشت کرنا بھی نیکی ہے، اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے پھرنا یہ بڑا گناہ۔ ایسا نہ ہو کہ کم ہمت لوگ تمہاری اس تکلیف کو سن کر اپنے فریضے سے محروم نہ ہو جائے۔ اس لیے فرمایا آنے کے بعد وہاں کسی قسم کے سفر کی تکلیف کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں۔ یہاں تک علماء فرماتے ہیں جہاں بھی بیٹھو وہاں حج کے تبصرے بھی نہ کیا کرو۔ لوگ وہاں حج کے تبصرے شروع کر دیتے ہیں، اسی لیے اللہ نے حج کی آیت کے شروع میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا۔ یہاں کسی کو بتا کر واہ لینا مقصود نہیں ہے، جتنا ممکن ہو اپنے زبان کو بڑی باتوں سے بری باتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نکلنے والے تمام حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائے، ان تمام کو اپنے عبادت کا ذوق و شوق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو لا یعنی اور بیکار باتوں کے کرنے سے ان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔